بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر مشرف مرزا غالب کی ایک غزل کے ساتھ سال دوم کا پہلی غزل کے چند اشعار۔ اس سے پہلے مرزا غالب کے تعارف کا ایک لیکچر ہو چکا، پہلے وہ سماعت کر لیجئے گا، اس کے بعد ہم مرزا غالب کی پہلی غزل شروع کر رہے ہیں۔ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے عظیم ترین شاعر۔ ابھی عرض کیا کہ تعارفی لیکچر دیکھ لیجئے گا۔ پہلا شعر جی، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب عام بات کو بھی بڑے خاص انداز سے کرتے ہیں۔ بس کہ دشوار ہے، مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ سند تضاد کا استعمال ہے، یعنی غالب سیدھی سی بات بھی کر سکتے تھے لیکن پھر وہ غالب تو نہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ چاہیں کہ ہر کام آسان ہو تو ایسا نہایت مشکل ہے۔ دوبارہ دیکھیے، اگر میں چاہتا ہوں کہ ہر کام آسانی سے ہو جائے تو ایسا بہت مشکل ہے، یعنی مشکلات سے گزر کر ہی آسانی آتی ہے۔ پہلے آپ کو مشکلات سے گزرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو تو اس کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ دیکھیں، آدمی تو سب ہی ہیں، حضرت آدم کی اولاد، لیکن سب انسان نہیں ہیں۔ یعنی انسان سب ہیں، انسانیت سب کے اندر نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا جی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ یعنی ظاہری انسان موجود ہے لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ انسان میں بے وفائی ہے، وہ بے وفا ہے، وہ مطلبی ہے، وہ خود غرض ہے، اپنی ذات میں گم ہے۔ جس طرح انسان کو ہونا چاہیے آج کا انسان ویسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مگر ہے نہیں، کیونکہ اس مقام تک پہنچنا اگرچہ ناممکن تو نہیں ہے مگر بہت مشکل ضرور ہے۔ میں نے پہلے شعر کا مفہوم لکھا پہلی غزل کے، انسان سے انسانیت کا سفر بہت دشوار گزار ہے، کیونکہ مشکلات کے بعد ہی آسانی ملتی ہے۔ ذہن میں رکھیے، اشعار میں شعر کی تشریح میں جب تک آپ حوالے کے اشعار نہیں لکھیں گے آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے۔ غالبی کی شعر ہے غالبی کا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ طاعت، اطاعت، زہد، نیکی، دیکھیں ہر ایک کو پتہ ہے نیک ہونا چاہیے، لیکن انسان کی فطرت اس طرح سے ہے کہ اس میں نیکی کی طرف بجائے بدی کی طرف رجحان زیادہ ہے، جس کو اکبر الہآبادی یوں کہتے ہیں مزاحیہ شعر، اللہ کے فرشتے گو پاک دامن ہیں بہت، اللہ کے فرشتے گو پاک دامن ہیں بہت، شیطان ہی کی جانب لیکن میجورٹی ہے۔ یعنی انسان کا ذہن منفیت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، مثبت کی طرف، تو اسی کو غالبیوں بیان کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں نیکی میں ہے لیکن کیا ہے، طبیعت ادھر نہیں آتی، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اسی بات کو مولانا حالی یوں بیان کرتے ہیں، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی انسانیت، اگر انسان اپنے مقام پر ہے تو اس کا مقام تو فرشتوں سے بھی بلند ہے، جس کو شاعر یوں کہتا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ ہے حضرت انسان کا مقام اگر وہ اپنے مقام تک پہنچے۔ لیکن کیا ہے، فطرتاً کیونکہ انسان کا رجحان بدی کی طرف زیادہ ہے، شیطانیت کی طرف زیادہ ہے، سو اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا۔ ذہن میں رکھیے، جس کو مرزا غالب بیان کر رہے ہیں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، حضرت علامہ اقبال اس کو مقام خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی مقام خودی کیا ہے کہ انسان یہ جان جائے وہ نائب خدا ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، اسے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ دیگر مخلوقات کی طرح نہیں ہے، کھایا پیا سویا جاگا نسل بڑھائی اور مر گیا، پھر فرق ہی کیا رہ گیا انسان اور جانور میں۔ انسان
اشرف المخلوقات کی اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک مقصد زندگی لے کر آیا ہے، جس کو غالب یوں بیان کرتے ہیں آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، لیکن پہلے یہ کہہ گئے ہیں بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ ایسا ممکن تو ہے لیکن اس کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر انسان کندن بنتا ہے۔ تو ایک شعر، ایک خوبصورت شعر جس میں انسان کے مزاج، انسان کی فطرت کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھیں جی، مرزا غالب کے وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر آپ ہی حیران ہونا، عشق مجازی کا خوبصورت شعر۔ آپ جانتے ہیں اردو غزل میں عشق کی کچھ روایات ہیں، یہ ایک روایتی شعر ہے غالب کا۔ اردو میں جب عشقیہ شاعری کی بات کرتے ہیں تو کچھ بنیادی تصورات ہیں محبوب کے حوالے سے۔ محبوب کون ہے؟ جو ظالم ہے، جو سنگ دل ہے، جو بے وفا ہے۔ اس کے مقابلے میں عاشق کی محبت سچی ہے، پرخلوص ہے، مگر اس کو کبھی بھی خلوص کے جواب میں خلوص نہیں ملتا، بے وفائی ملتی ہے۔ لہٰذا عاشق کی ساری زندگی تکلیف، اذیت اور مصیبت میں گزر جاتی ہے۔ ایک شعر جو بچے ہمیشہ امتحان میں لکھا کرتے ہیں، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ ایک شعر یوں بیان کرتے ہیں، ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی، آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے۔ اس کو میر تقی میر یوں بیان کرتے ہیں، سید تھے، سید ہونا انتہائی قابل احترام، پھرتے ہیں امیر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یعنی عشق میں جو ذلت رسوائیاں ہوتی ہیں، اب دوسری شعر پہ غور کریں، جب عاشق یوں عشق میں ذلیل و خوار ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عشق کو ترک کر دے گا، محبوب سے نہیں ملے گا، وہ محبوب کی گلی میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ جان چکا کہ عشق تو ذلت و رسوائی کا نام ہے، لیکن اپنے فیصلے پر قائم نہ رہ سکا۔ محبوب سے عشق ترک کرنے کا فیصلہ کیا، محبوب کی گلی میں نہ جاننے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اپنی بات پہ حیران ہوتا ہے جب دیکھتا ہے وہ تو پھر محبوب کی گلی میں موجود ہے، اور پھر حیران ہوتا ہے کہ اس نے تو اس گلی میں آنا نہیں تھا، محبوب سے ملنا نہیں تھا، اس گلی میں کیسے پہنچ گیا؟ کیسے پہنچ گیا؟ لاشعوری طور پر پہنچ گیا۔ وہ ایک ازرائے تفنن لطیفہ، وہ ایک کوئی ہندو مسلمان ہو گیا تو جب وہ مسجد میں جاتا تو دیکھ کر کہتا، ہائے رام ایسی خوبصورت مسجد۔ مسلمان نے کہا، بھائی تم مسلمان ہو گئے ہو، اب رام رام نہ کرو۔ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھیں جناب، ساری عمر تو ہندو رہا، اب مسلمان ہوا تو دیکھیں رام جاتے جاتے جائے گا، اللہ آتے آتے آئے گا، ایک دم تو مجھ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اب شعر کو سمجھیے کہ وہ عاشق جو روزانہ محبوب کی گلی میں جاتا تھا، اب بھلے وہ محبوب کی گلی میں جانے کا ارادہ ترک کر چکا ہے، لیکن لاشعوری طور پہ قدم اٹھتے ہیں اور محبوب کی گلی میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر حیران ہوتا ہے میں اس گلی میں کیسے آ گیا، مجھے تو یہ آنا نہیں تھا۔ تو میں نے مفہوم لکھا، شعر ذرا دوبارہ دیکھیے، وائے دیوانگی، وائے حیرت کا اظہار، وائے دیوانگی اپنی دیوانگی کا، دیوانگی شوق یعنی محبت کی دیوانگی، وہ اپنی محبت کی دیوانگی پر حیران ہو رہا ہے۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، ہر دم بار بار ایسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، آپ جانا ادھر محبوب کی گلی میں اور آپ ہی حیران ہونا، اور پھر حیران ہونا کہ بھائی میں نے تو یہ آنا نہیں تھا، کیسے پہنچ گیا۔ روایتی شعر کہ عاشق محبت کو ترک کر دیتا ہے لیکن یہ فیصلہ دل سے نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ مفہوم دیکھیے، عاشق محبوب کے رویے سے تنگ آ کر ترک تعلقات کا فیصلہ کرتا ہے، مگر دیوانگی شوق کی وجہ سے غیر ارادی طور پر محبوب کی گلی میں پہنچ جاتا ہے، جس پر خود بھی حیران ہے۔ حوالے کے اشعار لکھے، حوالے کے اشعار کے بغیر کبھی آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے۔ جذب کشش، جذب عشق سلامت رہا تو انشاءاللہ کچے دھاگے سے سرکار بندھے آئیں گے۔ یعنی عشق کھینچ لیتا ہے عاشق کو، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔
ایک اور شاعر یوں بیان کر رہا ہے، کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے تعویذ لیے جاتے ہیں، کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں، یعنی یہاں کچھ عاشق کی بے بسی کی بات ہو رہی ہے، وہ بے بس ہے، محبت کو ترک کرنے کا فیصلہ کر چکا لیکن اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پاتا۔ ایک اور شاعر یوں بیان کرتا ہے، تجھے بھولنے کی دعا کروں، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، یعنی وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اگلا شعر دیکھیے جی، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت کہتے ہیں جی خوشی کو، قتل گئے قتل گاہ جہاں پہ قتل کیا جاتا ہے، اہل تمنا کرنے والے مطلب عاشق، وہ کہہ رہے جی عاشق کو بہت خوشی ہوتی ہے قتل گاہ پہنچ کر محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے میں، یعنی محبوب نے عاشق کو قتل کرنے کے لیے قتل گاہ بلایا تو اب وہ موت سے ڈر نہیں رہا، اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ چلو عاشق کے اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہوں، تو عاشق تو اس کو اپنی بڑی سعادت سمجھ رہا ہے۔ عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، عید نظارہ۔ اب دیکھیں بہت خوبصورت تشبیہ، اب دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں عید کے چاند کی تو یوں دیکھیں عید کا چاند اس طرح سے باریک یہ شکل بنتی ہے، اور آپ دیکھیں تلوار کی شکل بھی کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے۔ تو جب تلوار نکالی محبوب نے عاشق کو قتل کرنے کے لیے تو وہ عاشق کو تلوار تو لگ ہی نہیں رہی، اس کو لگ رہا عید کا چاند نکل آیا۔ مطلب یہ ہوا روایتی شعر کہ ایک عاشق کی محبت مکمل ہو جاتی ہے اگر وہ محبوب کے ہاتھوں قتل ہو، اس کی وہ بہت خوش ہے اس بات پر، مرنا تو یوں بھی تھا۔ ایک شعر خوبصورت آپ عشق حقیقی مجازی دونوں میں لے سکتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ ویسے عشق حقیقی کا شعر ہے، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا عشق حقیقی میں، لیکن عشق مجازی میں بھی یوں کہا جائے گا کہ ایک عاشق اگر محبوب کے ہاتھوں مارا جائے تو وہ کہے گا کہ میری زندگی کام آ گئی، میری زندگی ضائع نہ گئی۔ مفہوم دیکھیں، عاشق اپنے قتل کے لیے محبوب کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر انتہائی خوش ہے کہ منزل مراد کو پہنچ گیا۔ حوالے کے اشعار دیکھیں غالبی کے، آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ رشک، وہ کہتا ہے میرا محبوب مجھے تلوار سے قتل کرنے آ رہا ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے، میں اتنا خوش ہوں ایسا نہ خوشی سے ہی مر جاؤں۔ خوشی مرگ کہتے ہیں، اتنا خوش ہونا خوشی سے مر جانا، اس کے لیے ایک آخری بات ہے کہ محبوب کے ہاتھوں وہ جا رہا ہے۔ غالبی کا شعر، مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے، خود قتل ہونے جا رہا ہے، پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا، یعنی اس کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، ان کے قدموں میں گر جائیں مر جائیں ہم، اس طرح اپنی مٹی ٹھکانے لگے۔ عاشق کہتا ہے میری زندگی کام آ گئی جو محبوب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ خوبصورت غزل کے پہلے 3 اشعار آج کے لیکچر میں، اگلے لیکچر میں باقی اشعار ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غالب کے مقام اور انداز گویائی پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔